الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے او ذات جس دی قدرت کاملہ دا یقین اج دے موسم دے مطابق لگایا جا سکتا ہے کہ او ذات بڑی عظیم ہے جڑی لمحہ ملمحہ موسم نو تبدیل کر کے انساناں واسطے روزی روٹی دا بندوبست کر رہی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دا قصہ بیان کیتا گیا۔ پہنچے اس مقام اتے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو کھوہ دے اندر سٹ دیتا۔ جھوٹا خون لگا کے قمیص دے اتے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی ہے، نبی دی عقل، نبی دی فکر، نبی دی سوچ بڑی گہری ہویا کرتی ہے۔ نبی ہمیشہ دانا ہویا کرتا ہے۔ قمیص دیکھیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، جواب دیتا کہ جو کیتا ہے تسی اپنے آپ ہی کیتا ہے، صبر ہی اچھا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دے بھائیاں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو کھوہ اندر سٹ کے خبر تک نہیں پوچھی کہ کی حالت ہوئے گی، زندہ ہے یا مر گیا ہے، کوئی فکر نہیں، بس سٹیا تے پیچھے مڑ کے تک نہیں دیکھیا، جا رہے۔ اگر زندہ ہوئے گا تے قافلے والے لے جان گے، مر گیا تے پھر مر گیا صحیح۔ جس وقت جان چھڑانی ہے چھٹ جائے گی۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو کھوہ دے اندر سٹ دیتا، واپس آ گئے، باپ دے سامنے نشانی بھی پیش کر دیتی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دا آ کرتا جس نو بیڑیا کھا گیا۔ باپ نے دیکھیا تے بڑے حوصلے دے نال، بڑے صبر دے نال جواب دے رہے نے کہ میں اللہ دے سامنے اس ریٹ نو درج کر رہے ہاں۔ بھائیاں نے سوچیا کہ قافلہ آئے گا، یوسف نو نکال کے لے جائے گا، لیکن بھائیاں نے بھی پورے دا پورا پہرا دیتا، چوکیداری دندے کردے رہے کہ کوئی لے کے جائے گا تے سانو نظر آ جائے گا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ ایک قافلہ آیا، اس نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ اتے ایک کھوہ ہے، او دے اندروں پانی لے کے آؤ۔ اس نے اپنا پانی لے آن واسطے ایک بندہ بھیج دیتا، غلام بھیج دیتا۔ غلام نے اپنا ڈول پانی والا کھوہ دے اندر سٹ دیتا۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس نے اپنے کھوہ دے اندر اس پانی والے ڈول نو سٹیا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے رسی نو پکڑیا، ڈول دے نال ہی آ گئے۔ او غلام پریشان، غلام حیران، جیڑا پانی پرن واسطے آیا او فکر مند ہو گیا کہ چھوٹا یا ڈول اور اتنا بھاری کیوں ہے۔ اس نے پورے زور دے نال کھچنا شروع کر دیتا۔ جس وقت ڈول اوپر آیا، اس نے دیکھا کہ اے دے نال تے ایک چھوٹا جا بچہ غلام ہے۔ اس نے دہائی دینی شروع کر دیتی، اعلان کر دیتا، رولا پا دیتا، ہاذا غلام، اوے غلام مل گیا، اوے بچہ مل گیا، اوے غلام مل گیا، اپنے مالک نو آوازاں دے رہا ہے۔ بھائیاں نو خبر مل گئی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو قافلے والے نے نکال لیا۔ اس مالک نے، قافلے دے مالک نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو سامان دے پیچھے چھپا دیتا
کہ کسی نو پتہ نہ چل جائے، کوئی دیکھ نہ لے، لیکن یوسف علیہ السلام دے پائی پوری تاڑ اندر بیٹھے سی کہ قافلے والے نکالن گے تے اسی او دا پیچھا کران گے۔ یوسف علیہ السلام نو سامان دے پیچھے چھپا لیا، پائی اکٹھے ہو کے قافلے دے کول پہنچ گئے، کہن لگے تسی ساڈا غلام پکڑ لیا، تسی ساڈا غلام قابو کر لیا، تسی ساڈے غلام نو چھپا لیا۔ مالک گھبرا گیا، مالک دے اوتے لرزہ طاری ہو گیا، کمبنا شروع ہو گیا کہ بڑے غلام، بڑے جوان، بڑے طاقت والے، اگر میں انہاں نو جواب دے دیتا، انکار کر دیتا ہے، مینوں مار دین گے۔ مالک ڈر گیا، قافلے والے مالک نے کہا کہ ہاں ہاں ایک غلام ساڈے کول ہے، اگر تسی چاہو اس نو بیچن دا ارادہ کر دیو تو میں خریدار بھی ہاں۔ پائی نو بیچ رہے نے، پائیاں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو لو جان چھڑانی ہے تے انہوں بیچ دئیے، اے لے جائے گا کتے دور، یوسف علیہ السلام تو فائدے اٹھا کے اگے بیچ دے گا، اگے فروخت کر دے گا۔ پائیاں نے اس مالک دے نال سودا کرنا شروع کر دیتا، سودا طے ہو گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، سودا طے ہونا شروع ہو گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، پائیاں نے سودا کر لیا کھوٹے سکیاں دے نال، چند سکیاں دے نال جنہاں دی کوئی حیثیت بھی نہیں، انہاں سکیاں دے نال پائی نو بیچ رہے نے۔ مالک نے کہا سودا طے ہو گیا، ہن اس دا تحریر نامہ لکھ لیا جائے کہ ہاں تسی بیچ دیتا تے میں خرید لیا۔ پائی بیٹھ گئے، لکھنا شروع کر دیتا، اوے من کے فلانا تے ولد یعقوب نبیدا، پائی لکھ رہے نے اے فلانا ہے، اے فلانا، اے یعقوب علیہ السلام دا لخت جگر، اے یعقوب علیہ السلام دا نور چشم، من کے فلانا تے ولد یعقوب نبیدا، یوسف بردا او ساڈے کولوں تے مالک شخص خریدا۔ تحریر لکھ لینے، زمین لرز دی ہوئے گی، آسمان کمبدا ہوئے گا، جدو سکے پائی نو فروخت کر رہے ہون گے، سکے پائی نو بیچ رہے ہون گے، او دی فروخت ہون دیا تحریراں لکھ رہے ہون گے۔ او پائی جس نو اللہ رب العزت نے نبی بنانا ہوئے، او نبی بھی منڈیاں اندر وکدا ہوئے، او نبی نو بھی بیچیا جا رہا ہوئے، او زمین کمب دی ہوئے گی، آسمان لرز رہا ہوئے گا۔ پائی لکھ رہے نے او یوسف بردا او ساڈے کولوں تے مالک شخص خریدا، سن فلانا تے وقت فلانا، او اتنی قیمت ہوئی، ہن اس بردے اتے ساڈا او دعویٰ ریا نہ کوئی۔ تحریر لکھ دیتی کہ ہن اے بردہ اسی بیچ دیتا، اس غلام نو بیچ دیتا، ہن اے مالک شخص دے کول چلا گیا، ہن ساڈا اے دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ او باپ جایا نے پائی دے نال پائی ہون دا تعلق ہی ختم کر دیتا، او پائی نو بیچ دیتا۔ کھوٹے سکیاں اندر او پائی جس دے حسن دی مثال ہی کوئی نہیں، او جس دے حسن دی مثال ہی کوئی نہیں، او بے نظیر بے مثال، او جس نو کھوٹے سکیاں اندر سکے پائیاں نے بیچ کے رکھ دیتا۔ جس وقت تحریراں لکھ دیتیاں گئیاں، فیصلے ہو گئے، اس مالک نے یوسف علیہ السلام نو سنگلاں اندر جکڑ لیا،
ਸਕਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸਕੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ। چھوٹا بھائی صبر کردا جا رہا ہے، بڑے بھائی الزام لگاندے جا رہے نے۔ اس مالک نے یوسف علیہ السلام نو سنگلاں دے اندر جکڑ لیا، کھچنا شروع کر دیتا۔ بھائی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، بھائیاں نے ویچیا کہ جان چھٹی، یوسف علیہ السلام نو لے کے کتے دور چلے جان گے۔ یوسف علیہ السلام اپنے مالک نو کہہ رہے نے اگر اجازت ہوئے میں اپنے پہلے مالکاں دے نال کچھ گفتگو کر لواں، کچھ اپنا پیار بانڈ لواں، کچھ اینا دے نال گلا کر لواں، مینوں کچھ دیر واسطے وقت دے دیتا جائے، مینوں کچھ دیر واسطے مہلت مل جائے۔ مالک نے کہا کہ کوئی گل نہیں، سنگلا اندر جکڑیا ہوئے کتھے چلا جائے گا۔ انہیں اجازت دے دیتی کہ جا کے ملاقات کر لے، جو گفتگو کرنی ہے کر لے، جو دکھڑے پھرولنے نے پھرول لے۔ یوسف علیہ السلام ڈگ دے کہہ رہے نے او میرے بھائیو میری گل تے سن لو، او بھائیو میری گل تے سن لو۔ رو رہے نے کہ تسی مینوں چھڈ تے جا رہے ہو، جاندی جاندی ہو سکتا ساڈی زندگی دی آخری ملاقات ہوئے، او ساڈے نال ایک دفعہ میری گل تے سن لو۔ او چھوٹا جہا بچہ 8-9 سال دی عمر دا بچہ اپنے بھائیاں نو آوازاں دے رہا ہے، رو رہا ہے کہ آخری ملاقات ہوئے گی، زندگی دی آخری ملاقات دے اندر او میری گل تے سن جاؤ۔ یوسف علیہ السلام دیاں آوازاں سن کے بھائی رک گئے۔ یہودا کہن لگیا اوے شمعون اوے رک جاؤ نا، ہو سکتا ہے ساڈی آخری ملاقات ہوئے۔ اوے یوسف نو پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا، اج بلا رہا ہے، اج یوسف دیاں گلاں تے سن لو۔ او بڑا بھائی بھائیاں نو مخاطب ہو کے روک رہا ہے کہ رک جاؤ، اج بات سن کے چلے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام قریب پہنچ گئے، سر چومے دستارا چومے۔ یوسف علیہ السلام نے پیار کرنا شروع کر دیتا، کدے متھے تے بوسا دے رہے نے، کدے رخسار چوم رہے نے، کدے ہتھاں نو بوسا دے رہے نے کہ اج ساڈی آخری ملاقات ہوئے گی۔ او سر چومے دستارا چومے تے دندا نیک دعائیں دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام دے نال پائی ظلم کر رہے نے، اوے پائی بڑے پائیاں واسطے دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگ پتھر مار رہے نے، جبرائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، وہ آسمان تو فرشتے نازل ہو گئے۔ اللہ دے رسول جی اگر اجازت ہوئے تے اسی انہاں نو پہاڑا دے اندر پیچ دئیے، تباہ و برباد کر دئیے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اے جان دے نہیں میں کون ہاں، اے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ یوسف دے بھائی ظلم کر رہے نے، الزام لگا رہے نے، لیکن یوسف علیہ السلام دعاواں دے رہے نے۔ کدی سر چومدے نے، کدی ہتھاں نو چومدے نے، کدی رخساراں نو چومدے نے۔ او سر چومے دستارا چومے تے دندا نیک دعائیں، اے دربار نبی یعقوب دا، اے دربار یعقوب نبی دا، خوش رکھے رب سائیں۔ دعاواں ہو رہی نے، اچھے کلمات دے نال پائیاں نو پکاریا جا رہا ہے، انہاں دے حق دے اندر اچھیاں دعاواں دتیاں جا رہی نے۔ تساں گھراں وچ خوشیاں ہوسن، تساں گھراں وچ خوشیاں ہوسن، اساں نصیب جدائیاں، رکے رہن نصیباں والے نال پیاریاں پائیاں۔
یوسف علیہ السلام نے آخری ملاقات کی تھی، پائیاں دے متھے چومے، ہاتھ چومے تے انہاں نوں دعاواں دتیاں کہ یعقوب نبی دا اے بیڑا ہمیشہ ہسدا رہے، اے خاندان ہمیشہ بسدا رہے۔ یوسف علیہ السلام دعاواں دے کے تے مالک نے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا کہ بڑی دیر ہو گئی، اس نے غلام بھیجیا کہ اس بردے نو کھچ کے لے آیا جائے، اس نو واپس لے کے آیا جائے۔ غلام کھچدا جا رہا ہے، غلام سختیاں کردا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام سنگلاں دے انگل جکڑے ہوئے، کدی گر رہے نے، کدی اٹھ رہے نے، وہ غلام کھچدا جا رہا ہے، ظلم کردا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک سواری دے اوتے بٹھا دیتا۔ قافلہ کنان تو چلنا شروع ہو گیا، رستے دے اندر کنان دا قبرستان آ گیا۔ یوسف علیہ السلام دی والدہ دی قبر بھی اس قبرستان دے اندر موجود سی۔ ماں دیاں جدائیاں جنہ دی ماں نہیں اوہی جاندے نے، جنہ دے اتے ماں تو بعد ظلم ہون اوہی جاندے نے، اور جنہ ماں تو بعد جنہ نو فروخت کر دیتا جائے، غلام بنا دیتا جائے، اوہی ماں نو جاندے نے کہ ماں دیاں جدائیاں کی ہوندیاں نے۔ یوسف علیہ السلام جس وقت قبرستان دے کول پہنچے، گش کھا کے زمین اتے گر جاندے نے، ہوش آیا، رڑدیاں والدہ دی قبر دے اتے پہنچ گئے۔ سواری بغیر سوار تو جا رہی ہے، قافلہ تریا جا رہا ہے، قافلے نو پتہ ہی نہیں کہ غلام پیچھے ہی رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نو بھی پتا سی کہ جو مر جان او سن دے نہیں، جڑے مر جان اٹھ دے نہیں، جڑے مر جان او جواب دندے نہیں۔ یوسف علیہ السلام نو بھی اس دی خبر سی، لیکن ماں سی کلیجہ دوا باہر آ گیا، چھلنی ہو گیا کہ اج ماں دی قبر ماں نو کچھ شکایتیں لگا لواں۔ رڑدیاں ماں دی قبر دے اتے چلے گئے، اپنی داستان، اپنی سارا ماجرا سنانا شروع کر دیتا۔ یا رحیل اٹھا سر قبری، ماں نو مخاطب ہو رہے نے، یا رحیل اٹھا سر قبروں تے ویخ غریب نمانا، سنگل اندر تیرا یوسف تے کیوں کر درد رنجانا، بھائیاں میرے اتے تے اے رحم کمایا، باپ پیارے کولوں مینوں تے کر کے جدا چلایا۔ ماں نو شکایتاں لگ رہیاں نے، ماں نو ماجرا دسیا جا رہا ہے، لیکن پتہ ہے کہ ماں جواب نہیں دے گی، ماں قبراں تو اٹھے گی نہیں، ماں میری باتاں سنے گی نہیں، لیکن پھر بھی شکایتاں لگان واسطے اور موجود ہی نہیں۔ ماں دی قبر آئی، تڑپنا شروع ہو گئے کہ اج سارا ماجرا ماں نو دس دیاں۔ گھر وچ رہ گیا روندا بابل تے غم دے نال نمانا، یوسف جس دا بردا ہو کے درما نال وکانا۔ یوسف علیہ السلام قبر دے اوتے بیٹھے نے، اپنی ماں نو درد سنا رہے نے، دیکھیا قافلے والے نے کہ سواری کلی آ رہی ہے، غلام بھج گیا۔ مالک نے حکم دے دیتا غلاماں نو کہ جاؤ جلدی اس بردے نو تلاش کیتا جائے۔ مالک نو پتا سی، مالک نو یقین سی کہ اے بردہ نہیں ہے، اے غلام نہیں ہے، اے وکن والی شخصیت نہیں ہے، اے دا چہرہ غلامہ والا چہرہ نہیں ہے، اتنا روشن چہرہ، اتنا با رونق چہرہ، اتنا با کمال چہرہ ایک غلام نہیں ہو سکتا۔ مالک نو یقین سی، قافلے والے مالک نو پتا سی کہ بھج نہیں سکدا، اے جھوٹ بول نہیں سکدا۔ غلاماں دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، قافلہ پیچھے آنا شروع ہو گیا، واپس ہونا شروع ہو گیا کہ غلام نو تلاش کیتا جائے۔
غلام لب دے تلاش کر دے قبرستان دے اندر پہنچ گئے۔ ایک غلام نے یوسف علیہ السلام نو کھچ کے تے منہ دے اوتے تھپڑ مار دیتا، منہ تے تھپڑ مار دیتا۔ جس وقت اس نے تھپڑ ماریا، اللہ رب العزت نے اس دے ہاتھ نو ہی سکا دیتا، اس دے ہاتھ نو ہی لکڑ بنا دیتا۔ اس نے اعلان کر دیتا کہ مالک، غلام مل گیا، کنانی بردہ مل گیا۔ جس وقت مالک نے دیکھیا اس غلام دا ہاتھ سکیا ہویا، لکڑ بنی ہوئی، وہ پوچھدا ہے تینوں کی ہو گیا، تیرے ہاتھ نو کی ہو گیا؟ کہن لگیا آقا جی، مالک جی، مینوں یہ غلام ملیا، مینوں غصہ آیا کہ اس نے ساڈا وقت ضائع کیتا، سانو تلاش کرن واسطے سانو لبدیاں واپس آنا پیا، ساڈا لمبا سفر ہو گیا، مینوں غصہ آیا، میں دے چہرے تے تھپڑ ماریا، میرا ہاتھ ہی سک گیا، میرا بازو ہی سک گیا۔ مالک کہن لگا مینوں پہلے ہی یقین سی، مینوں پہلے ہی لگدا سی کہ اے غلام نہیں ہے، اے کوئی بڑی اچھی شخصیت ہے، اے باکمال شخصیت ہے، مینوں پہلے ہی یقین سی۔ مالک نے اعلان کر دیتا کہ اس دے سنگل کھول دیتے جان، اس دے سنگل اتار دیتے جان، اس نو آزاد کر دیتا جائے۔ اے غلام نہ جھوٹ بولے گا، نہ کتے نس کے جائے گا، اے دے سنگل کھول دیتے جان۔ سنگل کھول دیتے گئے۔ ہن یوسف علیہ السلام قافلے دے اندر سب تو اگے، قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام اگے اگے جا رہے نے۔ سفر کردیاں ایک قافلہ مصر دی منڈی دے اندر پہنچ گیا۔ مصر دی منڈی تے آن تو پہلے جس طرح وپاری حضرات اپنے جانوراں نو نہلاندے نے، سنوار نے، انہاں نو مہندیاں لگاندے نے، انہاں دے ہار پہناندے نے، اسی طرح یوسف علیہ السلام نو بھی نہلایا، نویں کپڑے پہنائے، اس نو بھی ہاراں دے نال شنگار دیتا۔ یوسف علیہ السلام نو ایس دا مصر دے بازاراں اندر چکر لگا رہے نے، پھرا رہے نے۔ یوسف علیہ السلام نو شنگار کے، نہلا کے، پاؤڈر لگا کے، کریمہ لگا کے، ہار پہنا کے مصر دے بازاراں اندر چکر لگا رہے نے کہ لوگاں نو پتہ چل جائے اج بڑا حسین غلام آیا ہے، اج بڑا باکمال غلام آیا ہے۔ میں یشتری ھذا الغلام الحسیب، اعلان کیتا جا رہا ہے کوئی نسب والے غلام نو خریدن والا، میں یشتری ھذا الغلام اللبیب، ہے کوئی دنا تے عقل مند تے حسین و جمیل غلام خریدن والا۔ یوسف علیہ السلام مصر دی منڈی دے اندر کھڑے نے، فروخت ہون واسطے کھڑے نے۔ کی کیفیت ہوئے گی، کی منظر ہوئے گا جس وقت اللہ دے نبی بھی بازاراں دے اندر فروخت ہوندے نظر آن گے؟ اوہ اللہ دا آسمان، اوہ زمین کس طرح لرز رہی ہوئے گی کہ اللہ دے نبی بھی اج منڈیاں اندر فروخت ہو رہے نے۔ وہ کہہ رہا میں یشتری ھذا الغلام الحسیب، وہ حسب نسب والا اگر کسی نے غلام خریدنا ہوئے، میں یشتری ھذا الغلام اللبیب، وہ ہے کوئی دنات عقل مند غلام خریدن والا۔ یوسف علیہ السلام نے او دے منہ دے اتے ہاتھ رکھ دیتا، کہندے نے اوے نا اس لفظ دے نال آوازہ نہ دے، اس لفظ دے نال اعلان نہ کر، بلکہ تو کہہ میں یشتری ھذا الغلام الغریب، اوے ھذا الغلام المسکین، اوے لاچار غریب مسکین جی ایک غلام آ گیا، اگر کوئی ہے خریدن والا تے آ جائے، منڈی دے اندر بولیاں لگن گیاں۔ مصر دی منڈی دے اندر
گاہ کھڑے ہو گئے، وپاری اکٹھے ہو گئے۔ جس وقت پتا چلیا کہ ایک حسین غلام آ گیا، بولیاں شروع ہو گئیاں۔ کوئی کتنی بولی لگا رہا ہے، کوئی کتنی بولی لگا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام سیرت نگار لکھ دینے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نو شنگاریا، ہار شار پہنا دیتے تے شیشے دے اگے کھڑے ہو کے کہنے لگے یوسف او تیرے حسن دا کون مل پائے گا، او اتنا حسین تیرے حسن دا اج کون مل پائے گا۔ بولیاں لگ رہی نے۔ عزیز مصر نو بھی پتا چلیا کہ بڑا حسین غلام آیا، بڑا حسین بردہ آیا، بڑی خوبیاں والا، بڑے حسب نسب والا۔ عزیز مصر بھی چلدا چلدا منڈی دے اندر آ گیا، دیکھیا غلام اتنا حسین، اتنا باکمال، اتنا بارونق چہرے والا، کہن لگیا اوے اج بولیاں کی لگانیاں نے، ایک پاسے یوسف نو رکھ دیو، دوسرے پلے دے اندر سونا تولنا شروع کر دیو، سونا تولنا شروع کر دیو۔ جس وقت سونا یوسف دے برابر ہو جائے گا تو یوسف نو میں لے جاؤں گا۔ اوے عزیز مصر نے سونا ٹونا شروع کر دیتا، سونا ختم ہو گیا، یوسف علیہ السلام دا پلڑا اوپر نہ ہویا، تھک گیا، کہنے لگا میری بس ہے، بس میں جتنا مال سی، جتنا سونا سی، سارے اکٹھا کر لیا، اس تو زیادہ میں کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ مالک نو پتا سی کہ اگر میں عزیز مصر دے نال تیڑ پھیڑ کیتی تے میرا غلام بھی میرے کولو لے لے گا، میرا سونا بھی لے لے گا۔ کہن لگیا تسی جتنا سونا دے دیتا مینوں قبول ہے، غلام تھوڑا ہو گیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ او عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام نو پکڑیا، اپنی بیوی دے کول لے آیا، اکرمی مثواہ، او اس نو اچھا ٹھکانہ دے، اس دی عزت کر، اس دا اکرام کر، اس نو پیاری تے خوبصورت جگہ دے اندر رکھ۔ اکرمی مثواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اوے اسی جائے دے کولو نفع لے لیاں گے یا اسی اس نو بیٹا بنا لیاں گے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کر وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی یوسف علیہ السلام نو اس زمین اتے جگہ دیتی، اینو اچھا ٹھکانہ دیتا، اینو اچھی رہائش دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ ماں دا پی رہے نے، لیکن اس وقت دا بادشاہ اس دا سارا خرچہ چک رہا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کار دے اندر پلنا شروع ہو گئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جدوں یوسف علیہ السلام جوانی دے اندر پہنچے، بلوغت دے اندر پہنچے، اسی یوسف علیہ السلام نو علم بھی عطا کر دیتا، حکمتاں بھی عطا کر دیتیاں۔ جس وقت جوانی دے اندر پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام دے کار، جس کار دے اندر پل رہے سی، اسی عزیز دے مصر دی بیوی نے یوسف علیہ السلام دے نال فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نو ہن دعوتاں دے رہی ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ یوسف علیہ السلام نو کمرے اندر بند کر لیا، دروازے بند کر لے، کہندے نے کہ 7 دروازے 7 کمرے اندر بند کر لے گئے۔
کہندی ہے ہن کوئی پہنچ نہیں سکدا، ہن کوئی دیکھ نہیں سکدا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو ہن مائل کر رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو کہہ رہی ہے، تعریفاں کر رہی ہے، او تو کتنا حسین ہے، تیریاں اکھاں کنیاں پیاریاں، تیرے نک کتنا پیارا، او تیرا چہرہ کتنا پیارا، تعریفاں کر رہی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چال چل رہی ہے، انہاں نو پھسلا رہی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تعریفاں کر دی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے، او کیڑی شیخی تے ود ود کرے گلاں، او کیڑی شیخی تے کرے ود گلاں، ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری۔ او جیڑا بندہ جتنا بھی حسین ہوئے، اس نے مٹی دے تھلے ہی جانا ہے، اس نے دفن ہی ہونا ہے۔ او دا حسن، او دیاں ساریاں تعریفاں او منو مٹی دے تھلے دب جان گیاں۔ ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری، مٹھا بول زبان تو بھلا ہووی، شاید پھر نہ ہووے ملاقات تیری۔ کدی وڈ وڈیرا تے کدی خان بندائیں، اینا گلاں نال ہونی نہیں نجات تیری۔ اوتھے عملہ دے سودے نے یاد رکھ لئیں، اوتھے عملہ دے سودے نے یاد رکھ لئیں، یارا کسے نے پوچھنی نہیں بات تیری، او یارا کسے نے پوچھنی نہیں ذات تیری، نہ کسی نے تیری بات پوچھنی، نہ کسی نے تیری ذات پوچھنی۔ وہ جتنا بھی حسین ہوئے گا منو مٹی دے تھلے چلا جائے گا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو پھسلا رہی ہے، تعریفاں کر رہی ہے، حسن دیا تعریفاں ہو رہی نے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو پھسلان دے ارادے کر لے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بچن دے ارادے کر لے۔ کہہ رہے نے قال معاذ اللہ، اور اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو نہیں ہو سکدا، میں اللہ دی پناہ مانگ رہا۔ وہ کوشش کر رہی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچن دیاں تدبیراں کر رہے نے، اپنے اللہ دے نال کال ملا لئی، اللہ پہلے بڑی آزمائشاں اندروں گزاریا ہی، ہن اللہ اس تو پناہ دے دے، اللہ پناہ دے دے، اس گناہ دے اندر مینوں مبتلا ہون تو بچا لے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کر دے جا رہے نے، او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو پھسلاندی جا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی پناہ منگی، نسنا شروع کر دیتا، نسنا شروع کر دیتا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیلاں دیکھ رہیاں، او دا ایک مصنوعی خدا اس کمرے اندر موجود سی، اونے او دے اُتے کپڑا دے دیتا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے نے، اے بی بی اے دے اُتے کپڑا کیوں دیتا؟ کہندی میرا خدا کتے دیکھ نہ لے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا، او بی بی تیرا مٹی دا خدا جس دا تو شرمندہ ہو رہی ہے، او میرا او خدا جیڑا اندھیریاں اندر بھی، کوٹھریاں اندر بھی، زمیناں دیاں تہواں اندر بھی، پانی دیاں تہواں اندر بھی ہر چیز دیکھ رہا ہے، میں او دے کولوں کیوں نہ شرمندہ ہوواں؟ قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ منگ دے نے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں، او یوسف بھج جا، او یوسف نسنا شروع کر دے۔ اوے نس یا یوسف اس گناہوں، اوے نس یا یوسف اس گناہوں، آیا جدوں آوازا او بے بس ہو کے دوڑیا یوسف، جس در پہ دروازہ، او جدھر دروازہ سے ادھر بھجنا شروع کر دیتا۔ ہر جندرے ہر تختے تائیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گناہ تو بچ کے بھج دے جا رہے نے، وہ پیچھے پیچھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑن دیاں کوششاں کر رہی ہے۔
یوسف علیہ الصلات وسلام نسی جا رہے نے، ہر جندرے ہر تختے تائیں او حاکم حکم سناوے، رستہ دیو محبوب میرے نو، اوے مت کوئی دیر لگاوے۔ اور جس وقت میرا محبوب دروازے دے کول آئے، دروازہ کھولدا چلا جائے، تالے ٹوٹ دے چلے جان، تالیاں نو حکم دے دیتا گیا کوئی دیر نہ لگائے۔ رستہ دیو محبوب میرے نو، اوے مت کوئی دیر لگائے، جس دروازے پہنچن حضرت، اور جس دروازے پہنچن حضرت تے تختے کھول دے جاون، چھن چھن کر کے قفل تمامی، اور چھن چھن کر کے قفل تمامی، اوپر زمین اتے جاون۔ یوسف علیہ السلام پج دے جا رہے نے، تالے تے تختے تے دروازے کھول دے جا رہے نے۔ یوسف علیہ السلام جس وقت آخری دروازے اندر پہنچے، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لد الباب۔ آخری دروازے اتے پہنچے، دروازہ کھلیا، سامنے عزیز مصر نظر آ گیا، دیکھ رہا ہے، فکر مند ہے کہ ماجرا کی ہے۔ یوسف بھجیا آ رہا ہے، زلیخا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ فوراً کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، عزیز مصر اس بندے دا کی حال ہوئے گا، اس دی کی سزا ہوئے گی جیڑا تیری بیوی دے نال غلط ارادہ رکھے۔ یسجنہ عذاب علیم، قید ہوئے گا یا کوئی دردناک عذاب ہوئے گا۔ خود ہی بول پہ۔ یوسف علیہ السلام چپ کھڑے نے، خاموش کھڑے نے، بول نہیں رہے، گفتگو نہیں کر رہے، خاموش کھڑے نے۔ یوسف علیہ السلام وہ فوراً بول کے کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو سچا دکھا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموشی دے نال کھڑے نے کہ عزیز مصر کی سوچے گا کہ میں اس نو بیٹا بنایا، اس نے ایک کام کرنا شروع کر دیتے۔ عزیز مصر دے گھر دے اندروں ہی ایک گواہی دین والے نے گواہی دے دی، مختلف اقوال نے، کچھ بچے دے بارے، کچھ سیانے دے بارے۔ سیانے نے کیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ یہ کوئی فیصلہ کرنا مشکل نہیں۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نو دیکھ، اگر او دا قمیض اگیوں پھٹیا پھر اے سچی، وہ جھوٹا، اگر قمیض پچھوں پھٹیا پھر اے سچا، وہ جھوٹی۔ عزیز مصر نے دیکھیا قمیض پچھوں پھٹیا سی، فوراً بول پیا یوسف آرد عن ھذا، او یوسف دے کولو منہ پھیر لے، او یوسف دے کولو دور ہو جا، یوسف دی جان چھڈ کے پرے چلا جا۔ یوسف آرد عن ھذا، او یوسف آج تو بعد دے قریب نہیں جانا، دے کول نہیں آنا، دے تو دور ہو جا۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہہ رہی ہے اپنی بیوی نو کہہ رہا ہے، اے زلیخا اپنے گناہ دیاں معافیاں طلب کر، تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہگار ہے، تو ہی یوسف علیہ السلام نو اپنی طرف مائل کرن دی کوشش کیتی ہے۔ عزیز مصر نے اتھی فیصلہ سنا دیتا، لیکن ہن اپنی بیوی دی بادشاہ ہے نا، اپنی عزت دا بھی تو خیال ہے نا، اپنی عزت بچان دی خاطر یوسف علیہ السلام دے واسطے قید دا فیصلہ سنا دیتا۔ پھر اگے کی ہویا انشاءاللہ بیان کران گے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سانو ساریاں نو
اے قصیاں تو اپنے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزار کے آپس دے اندر محبت پیار دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یوسف علیہ السلام دا قصہ شروع کیتا ہے، انہوں مکمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تے ٹائم تھوڑا جہا 10 منٹ زیادہ ہو جاندے نے، صرف اس واسطے کہ قصہ لمبا ہے، اگر 10 منٹ ہر خطبے لے لے جان تے ایک خطبہ کٹ جائے گا، جے 5 ہونا تے 4 ہو جائے گا، اس کر کے جننے دیر قصہ ہے انہیں دیر 10 منٹ زیادہ ہو جایا کرن گے، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت سانو ساریاں نو خوشی دے نال بیٹھ کے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔